بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 32 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 29۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا کی وصیتیں، صفحہ نمبر 579۔ مقدمہ، ان وصایا میں رسول کے مخاطب خود حضرت علی ہیں، صفحہ نمبر 582۔ پہلی فصل، جھوٹ کے مفاسد، صفحہ نمبر 583۔ مذاق اور سنجیدگی دونوں صورتوں میں جھوٹ سے پرہیز ضروری ہے، صفحہ نمبر 585۔ دوسری فصل، تقوی کی حقیقت اور اس کے مراتب، صفحہ نمبر 586۔ کمالات معنوی کے کسب میں تقوی کی اہمیت، صفحہ نمبر 587۔ عبادات کی قبولیت میں تقوی کی اہمیت، صفحہ نمبر 588۔ تتمیم، خیانت اور اس کے مفاسد سے پرہیز، آیت شریفہ میں حقیقت امانت کا بیان، صفحہ نمبر 589۔ ادائے امانت کی اہمیت، صفحہ نمبر 591۔ بعض حق کی امانتوں کی طرف اشارہ اور ان کے ادائیگی کا لزوم، صفحہ نمبر 593۔ غیر حق کی طرف توجہ، حق کے ساتھ خیانت ہے، صفحہ نمبر 593۔ امانت حضرت علی کی امامت کا نام ہے، صفحہ نمبر 594۔ امر ولایت کے سلسلے میں خیانت اور اس کے آثار و نتائج، صفحہ نمبر 595۔ تیسری فصل، خوف خدا، صفحہ نمبر 596۔ عالم میں حضور حق کا مشاہدہ، فقط ادب حضور، صفحہ نمبر 596۔ فقط حضور حق میں لوگوں کا متفاوت ہونا، صفحہ نمبر 597۔ خوف خدا میں گریہ، صفحہ نمبر 597۔ خوف خدا میں گریہ کی فضیلت، صفحہ نمبر 598۔ تھوڑے سے عمل کے مقابلے میں بہت بڑی جزا، صفحہ نمبر 599۔ عالم کی بنیاد تفصیل اوبست رحمت پر ہے، صفحہ نمبر 600۔ انسان کے عالم غیب سے ارتباط کے لیے نماز کے آثار، صفحہ نمبر 601۔ چوتھی فصل، نوافل کی تعداد، صفحہ نمبر 601۔ ہر ماہ 3 روزے کا احتجاب، صفحہ نمبر 603۔ صدقے کی فضیلت، صفحہ نمبر 604۔ دوسرے نقطے کا بیان، صفحہ نمبر 607۔ صدقے کا راز، صفحہ نمبر 608۔ تتمہ، صفحہ نمبر 609۔ خاتمہ، صفحہ نمبر 610۔ نماز شب کی فضیلت، صفحہ نمبر 611۔ صلاۃ وسط کا بیان، صفحہ نمبر 612۔ پانچویں فصل، تلاوت قرآن کی فضیلت، صفحہ نمبر 614۔ آیات قرآن میں تدبر تفسیر الباری سے الگ چیز ہے، صفحہ نمبر 615۔ قرآن کی شفاعت، صفحہ نمبر 616۔ جوان کے دل میں عبادت کا اثر بہتر اور زیادہ ہوتا ہے، صفحہ نمبر 617۔ تلاوت کے آداب، صفحہ نمبر 617۔ قرآن میں تدبر و تفکر کا نتیجہ، صفحہ نمبر 618۔ قرأت میں اخلاص، صفحہ نمبر 619۔ قاریان قرآن کے 3 گروہ، صفحہ نمبر 620۔ ترتیل کا مطلب، صفحہ نمبر 622۔ چھٹی فصل، ہاتھوں کا نماز میں اٹھانا اور گرانا تقلیب، صفحہ نمبر 624۔ تکبیر میں فرق حجاب، صفحہ نمبر 625۔ مقامات کا انکار مقاصد شیطان سے ہے، صفحہ نمبر 627۔ ساتویں فصل، مسواک کی فضیلت، صفحہ نمبر 628۔ آٹھویں فصل، اخلاقی اچھائیاں و برائیاں اور ان کے مبادی، صفحہ نمبر 629۔ تعریف خلق، صفحہ نمبر 630۔ فطرت و عادت خلق کے 2 مبدا، صفحہ نمبر 630۔ خلق انسانی تغیر کے قابل ہے، صفحہ نمبر 631۔ اجناس فضائل، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، صفحہ نمبر 632۔ غایت بعثت، صفحہ نمبر 634۔ 29ویں حدیث، صفحہ نمبر 579۔ ابن عمار کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت رسول خدا نے حضرت علی کو اس طرح وصیت فرمائی تھی: اے علی، میں تمہارے لیے چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان کو تم مجھ سے یاد کر لو۔ اس کے بعد فرمایا: خدایا، اس میں تو علی کی مدد کر۔ پہلی بات، سچ بولنا ہے، اس لیے تمہاری زبان سے کبھی بھی معمولی سا جھوٹ نہ نکلے۔ نمبر 2، تقوی و پرہیزگاری ہے، کبھی بھی خیانت نہ کرو۔
نمبر 3 خدا سے اس طرح ڈرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ نمبر 4 خوف خدا میں گریہ کرو کیونکہ ہر آنسو کے بدلے جنت میں تمہارے لیے 1000 گھر بنائے جائیں گے۔ نمبر 5 اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا مال اور اپنی جان تک دے دو۔ نمبر 6 میری سنت پر عمل کرو، میری نماز، میرے روزے، میرے صدقے میں میری پیروی کرو۔ نماز 50 رکعت پڑھو اور روزہ ہر ماہ میں 3 دن رکھو، پہلا پنجشنبہ، وسطی چہارشنبہ، آخری پنجشنبہ، اور اپنی طاقت بھر صدقہ دو، یہاں تک کہ تم کہنے لگو کہ میں نے اسراف کیا، حالانکہ تم نے اسراف نہیں کیا ہے۔ نماز شب ضرور پڑھو، نماز شب لازمی طور سے پڑھو، نماز شب حتمی طور سے پڑھو، اور نماز ظہر ضرور پڑھو۔ تمہارے لیے نمازوں میں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا اور گرانا ضروری ہے، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے، تم کو محاسن اخلاق پر عمل کرنا ضروری ہے، اور برے اخلاق سے بچنا واجب ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو اپنے ہی نفس کی ملامت کرنا۔ خصائل خصلت کی جمع اس کے معنی عادات کے ہیں، جیسے کہ صحا میں، اس لیے اس کا استعمال مطلق افعال و اخلاق میں جیسے کہ اس حدیث اور اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں وارد ہے۔ مجاز ہے اور ممکن ہے کہ خصلت خو سے ام ہو، اگر ایسا ہے تو پھر ان استعمالات میں بطور حقیقت ہے۔ قول العرا، یہ فتح را ورتا، یہ ورا یورا کا مصدر ہے اور ماضی و مضارع دونوں میں را کو کسرہ ہے، اور اس کے معنی تقوی یا شدت تقوی اور کمال پرہیزگاری کے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ ورا وریو سے ماخوذ ہو۔ مقدمہ، اس حدیث میں جو وصیتیں حضرت رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو کی ہیں وہ متعدد اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول خدا کی نظر میں وہ بہت اہم تھیں۔ پہلی چیز تو یہی کہ حضرت علی کو یہ وصیتیں فرمائی ہیں کہ حالانکہ حضرت علی کی شان اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ آپ حدود شریعہ اور اوامر الہیہ میں مساہمہ سے کام لیں، لیکن چونکہ یہ چیزیں حضرت کی نظر میں بہت اہم تھی اس لیے وصیت فرمائی، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جو بات کسی کی نظر میں اہم ہوتی ہے اس کی اہمیت کی خاطر اس کے بارے میں ضرور تاکید کرتا ہے، چاہے وہ جانتا بھی ہو کہ یہ شخص اس کا پابند ہے۔ رہا یہ احتمال کہ حضرت نے بعنوان ایاک اغنی و اسمی یا جارتی خطاب فرمایا ہے کہ مخاطب حضرت علی تھے مگر مراد تمام مومنین تھے، یہ احتمال بعید ہے کیونکہ طرز گفتگو بتاتا ہے کہ خود حضرت علی مورود خطاب تھے اور مستقلاً مورود نظر تھے۔ چنانچہ کلمہ فی نفس کا اور حفاظت کا حکم اور خدا سے اعانت کی دعا یہ سب ہماری بات کے شواہد ہیں، اور اس قسم کی وصیتیں متعارف تھیں اور خود ائمہ میں ایک دوسرے کے لیے رائج تھیں، اور ہر ایک کی عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی حضرات مراد ہوتے تھے جو مخاطب تھے۔ مثلاً حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو وصیت فرمائی تھی، میں تم دونوں اور اپنے تمام اہل بیت اور جس تک میری تحریر پہنچے سبھی کو وصیت کرتا ہوں، اور واضح کہ اس وصیت میں امام حسن اور امام حسین بھی داخل ہیں۔ ان وصیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلب اہمیت کا حامل ہے اور ان بزرگوں کو اس سے خاص علاقہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ وصیت کے مخاطب حضرت علی کا ہونا مطلب کی بزرگی و اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وصیت کے مخاطب حضرت علی تھے اور ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ رسول خدا کی وصیت کی مخالفت کرتے یا اس میں سستی سے کام لیتے، لیکن اس کے باوجود اتنی تاکیدوں کے ساتھ مطلب کو بیان فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے جب یہ فرمایا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں تو متوجہ کرنے اور وصیتوں کو اہمیت دینے کے لیے فرمایا، مجھ سے ان کو محفوظ کر لو، اور چونکہ حضرت ان کو اہمیت دیتے تھے لہٰذا اس کے فوراً بعد ہی دعا فرمائی کہ خداوندہ علی کی اس پر مدد فرما۔ اس کے علاوہ ہر جملے میں الگ الگ تاکید ہے، مثلاً نون تاکید کا استعمال کیا، تکرار فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مطالب بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ البتہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان امور میں سے کوئی ایک بھی حضرت امیر کے لیے نفع کا باعث ہے، بلکہ دوسروں کو نفع پہنچانا مقصود ہے۔ اگرچہ حضرت امیر بالذات مورود خطاب ہے، لیکن چونکہ تکالیف عمومی مشترک ہیں لہٰذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں جناب رسول خدا کی وصیتیں نظر انداز نہ ہو جائیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ رسول خدا کا حضرت امیر سے شدید عشق و علاقہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان مطالب کی منفیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے انہیں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی فصل، جھوٹ کے مفاسد۔ رسول خدا کی ایک وصیت ہمیشہ سچ بولنے
اور جھوٹ سے پرہیز کی تھی، اور چونکہ اس کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی نظر میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اور میں بھی صدق کے مسئلے کو جھوٹ کے مفاسد پر مقدم کروں گا، لہٰذا آپ یہ جان لیجئے کہ عقل و نقل دونوں اس کی قباحت و فساد پر متفق ہے، اور خود بھی جھوٹ فی نفسہی فواحش میں سے اور گناہ کبیرہ اور اخبار کی اس پر دلالت بھی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کذب بیانی پر ایسا مفسدہ مرتب ہوتا ہے جس کی قباحت اور اس کا فساد اس سے کم نہیں ہوتا، بلکہ کبھی تو ایک جھوٹ کے کھل جانے پر آدمی نظروں سے اتنا گر جاتا ہے کہ آخر عمر تک اس کا جبران ممکن نہیں ہوتا۔ خدا نہ کرے کوئی آدمی جھوٹ میں مشہور ہو جائے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آدمی کی شخصیت کو نقصان پہنچائے۔ اس کے علاوہ دینی مفاسد اور اخروی عقاب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس سلسلے کی میں بعض حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں، اور چونکہ مطلب واضح ہے لہذا طول کلام سے اجتناب کرتا ہوں۔ وسائل میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے شر کے لیے بہت سی قفل قرار دیے، اور ان قفلوں کی کنجیاں شراب کو قرار دیا، مگر جھوٹ شراب سے بھی بدتر و برا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کے بارے میں سوچیے جو عالم آل محمد سے ایسی کتاب میں مذکور ہے جو تمام علماء کے نزدیک مورود قبول ہے۔ اب دیکھیے کیا عذر کے لیے کوئی راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ کیا جھوٹ سے سہل انگاری سوائے ضعف ایمان از اخبار اہل بیت عصمت و طہارت کے علاوہ کسی اور چیز کا استفادہ ہوتا ہے؟ چونکہ ہم کو اعمال کی غیبی صورتوں کا علم نہیں ہے، ملک و ملکوت کے معنوی ارتباطات سے ناواقف ہے، اس لیے اس قسم کے اخبار کی اہمیت نہیں دیتے اور اس قسم کی روایات کو مبالغہ پر حمل کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ خود ایک باطل طریقہ ہے جو ہماری جہالت اور ضعف ایمانی سے پیدا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ہم اس حدیث کو مبالغہ پر محمول مان لیتے ہیں، تو کیا یہ مبالغہ بے موقع ہے؟ کیا ہر چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ شراب سے بدتر ہے، یا اس کا شرط اتنا عظیم ہو کہ بعنوان مبالغہ کہا جا سکے کہ شراب سے بالاتر ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹ ایمان کی خرابی کی دلیل ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس قسم کی حدیثیں دل انسان کو ہلا دیتی ہیں اور اس کی کمر توڑ دیتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ ایسے برے اعمال میں سے جس کی قباحت کا احساس ہی اٹھ گیا ہے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم سمجھیں گے کہ ایمان جو ہمارے عالم آخرت کا سرمایہ ہے، اس ہلاکت خیز گناہ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا سے پوچھا گیا، مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا کاذب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ صدوق الطائفہ سے منقول ہے کہ رسول خدا کی فرمائشات میں سے یہ بھی ہے کہ سود سے کہیں بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ سود کے لیے اس طرح سختی بیان کی گئی ہے جس سے انسان متحیر ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ مذاق کے عنوان سے بھی حدیث میں جھوٹ کی نہ صرف ممانعت کی گئی ہے بلکہ شدت سے ممانعت کی گئی ہے، اور علماء نے اس کی حرمت کا فتویٰ بھی دیا۔ چنانچہ صاحب وسائل نے عنوان باب میں جو ان کے فتوے کے بھی مطابق فرمایا ہے، باب جھوٹ کے حرام ہونے میں خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، واقعی ہو یا مزاح میں، مستثنات کے علاوہ کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام سجاد اپنے بچوں کو جھوٹ سے روکتے ہوئے فرماتے تھے، اپنی تمام گفتگو میں جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، جدی ہو یا بطور شوخی، کیونکہ اگر انسان جزئی چیزوں میں جھوٹ بولے گا تو بڑے جھوٹ کی جرت ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، بندے خدا سچائی کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ خدا اس کو صدیق لکھ لیتا ہے، اور جھوٹ کو پیشہ بنانے والے کو خدا کاذب لکھتا ہے۔ کافی میں سند روایت ازبغ بن نباتہ تک پہنچائی ہے کہ ازبغ کہتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کسی بندے کو اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نصیب نہ ہوگا جب تک وہ سنجیدگی اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ حضرت رسول خدا نے ابو ذر غفاری کو جو وصیت فرمائی ہے اس میں ہے، اے ابو ذر، اس شخص پر وائے ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس پر وائے ہو، اس پر وائے ہو۔ اب ان روایات اور رسول خدا و ائمہ کے ان سخت بیانات کے بعد بہت بڑی بدبختی اور جرات کا کام ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، اور جس طرح جھوٹ کو شدید قسم کے مفاسد میں شمار کیا گیا ہے، اسی طرح صدق کے لہجہ اور راستی گفتار کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ اخبار اہل بیت میں اس کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ میں بعض حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
تم سب لوگوں کو خیر کی دعوت عمل سے دو تاکہ تم لوگ تمہارے اندر امر خیر، عبادت، سچائی اور پرہیزگاری میں جدیت کو ملاحظہ کریں۔ جناب صدوق نے حضرت رسول خدا کا قول نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا اور جس کی شفاعت سب سے زیادہ میرے نزدیک ضروری ہوگی، وہ ہوں گے جو گفتگو میں سچے، امانت ادا کرنے میں پکے اور خلق میں تم سب سے اچھے اور تمام لوگوں سے قریب ہوں گے۔ دوسری فصل، تقوی کی حقیقت اور اس کے مرتبے۔ تقوی کو منازل سائکین و سائرین میں سے شمار کیا گیا اور اس کی تعریف عارف معروف خواجہ عبداللہ انصاری نے اس طرح فرمائی ہے: کامل نگہداری، حفاظت نفس کا آخری درجہ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ لغزش سے ڈرنا، یہ نفس پر تعظیم حق کے سلسلے میں سختی کرنے کا نام تقوی ہے اور اسی تعریف میں تمام مراتب شامل ہیں، کیونکہ تقوی کے بہت سے مرتبے ہیں۔ مثلاً نمبر 1 ورائے عامہ، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنا ہے۔ نمبر 2 ورائے خاصہ، محرمات میں مبتلا نہ ہو جانے کے خوف سے مشتبہات سے اجتناب کرنا ہے، چنانچہ حدیث تسلیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3 ورائے اہل زہد، مباحات سے بھی ان کے بوجھ سے بچنے کے لیے اجتناب کرنا۔ نمبر 4 ورائے اہل سلوک، مقامات تک پہنچنے کے لیے ترک دنیا کو کر دینا۔ نمبر 5 ورائے مجذوبین، وصول بابات اللہ اور شہود جمال خدا کے لیے مقامات کا ترک کر دینا ہے۔ نمبر 6 ورائے اولیاء، توجہ بغایت سے اجتناب کرنا۔ ان میں سے ہر ایک کی ایک شرح ہے جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے، لیکن جو بات یہاں پر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ محارم الہی سے بچنا تمام معنوی کمالات اور اخروی مقامات کے لیے ستون ہے، اور کسی کو بھی کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محارم الہی سے اجتناب نہ کرے، اور جس دل کے اندر تقوی نہ ہو اس کو کدورت اور زنگ اس طرح گھیر لیتی کہ بسا اوقات اس کی نجات کی توقع ختم ہو جاتی ہے۔ نفوس کی صفائی اور ان پر ثقل تقوی ہی سے ہوتی ہے۔ عوام کے لیے یہی منزل بہت اہم ہے اور راہ آخرت کے مسافر کے لیے اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ روایت اہل بیت کے اعتبار سے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جو اس کتاب میں نہیں آ سکتی۔ میں اس سلسلے میں صرف بعض حدیثوں کا ذکر کروں گا، اگر کسی کو تفصیل کی ضرورت ہو تو کتب اخبار کی طرف رجوع کرے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو ورع، تقوی الہی اور اجتہاد اور عبادت کی وصیت کرتا ہوں، اور یاد رکھو جس عبادت میں ورع نہ ہو اس میں کوئی نفع نہیں۔ اسی مضمون کی ایک اور روایت بھی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ورع کے عبادت درجہ اعتبار سے ساقط ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ عبادت کا بزرگ ترین نقطہ یعنی نفس کی ریاضت، ملک و طبیعت بر ملکوت کی حکومت، شدید تقوی اور کامل پرہیزگاری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو نفس سے خدا کی معصیت میں مبتلا ہو ان میں کوئی نقش نہیں ابھرتا، اس میں نقاشی بے فائدہ ہے جب تک صفحہ دل کدورتوں اور کثافتوں سے پاک نہ ہوگا، اس میں نقاشی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا عبادات جو نفس کی صورت کمالیہ ہے، بغیر صفائے نفس از کدورات معاصی بے فائدہ ہے، وہ ایک بے معنی صورت اور ایک بے روح قالب ہے۔ راوی کہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم کو واعظ فرمایا اور زہد کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا تمہارے اوپر تقوی اس لیے واجب ہے کہ خدا کے پاس جو چیز ہے وہ تم کو تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس اس حدیث کے اعتبار سے جس میں تقوی نہیں ہے وہ خدا کی کرامتوں سے محروم ہے جن کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اور یہی بہت بڑی رسوائی و ذلت ہے۔ وسائل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ہماری ولایت تقوی اور ورع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شہر میں 1,00,000 آدمی رہتے ہوں اس میں ہمارے شیعہ سے زیادہ باورع اگر کوئی ہو تو وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے، یعنی شیعہ وہی ہے جو سب سے زیادہ باورع ہو۔ کافی میں بھی اس مضمون کی طرف روایت موجود ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بحسب روایت کمال تقوی کا معیار محرمات الہی سے اجتناب ہے، جو بھی محرمات سے پرہیز کرے گا وہ متقی ترین آدمی شمار ہوگا۔ لہٰذا یہ بات آپ کی نظر میں نہ آئے اور شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ اس ملعون کی عادت ہے کہ انسان کو مایوس کر کے شقاوت ابدی کے حوالے کر دیتا ہے، اس طرح کہ وہ آپ کو سمجھائے جہاں 1,00,000 یا اس سے زیادہ
لوگ ہوں بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ انسان سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہ شیطان لعین کی مکاری اور نفس امارہ کا وسوسہ ہے، اور شیطان کے شبے کا جواب یہ کہ حسب روایات جو شخص محرمات الہی سے اجتناب کرے وہ اس روایت کا مشمول ہے اور زمرہ متقی ترین مردم میں اس کا شمار ہے، اور محرمات الہیہ سے اجتناب کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی ریاضت کے بعد تمام محرمات کو ترک کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے جو شخص اہل سعادت و نجات ہونا چاہتا ہے وہ تحت ولایت اہل بیت مشمول کرامت حق ہونا چاہتا ہے، اس کو ترک معصیت کے لیے اتنی زحمت تو برداشت کرنی ہی ہوگی اور اتنی محنت اور ریاضت تو کرنی ہی ہوگی۔ تمیم خیانت کے مفاسد اور امانت کی حقیقت کا بیان۔ اس جگہ ایک نقطے کا بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جناب رسول خدا نے تقوی کی وصیت کے بعد اس پر تفریح فرمائی کہ خیانت کی جرت نہ کرو۔ حالانکہ تقوی مطلق محرمات سے بچنے کا نام ہے جس میں خیانت بھی ہے، اور پھر اس سے عام ہے جیسا کہ پہلے کہا گیا۔ اس لیے یا تو خیانت کو ایک ایسے جملے پر حمل کیا جائے جو معنی عرفی سے عام ہو تاکہ تقوی کے مطابق ہو سکے، اور وہ یہ ہے کہ مطلق معاصی کو یا مطلق موانع سیر اللہ کو خیانت میں شمار کیا جائے، اس لیے کہ تکالیف الہیہ امانت خدا ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے ہم نے اپنی امانت کو سارے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ بعض مفسرین نے امانت کو تکالیف الہیہ سمجھا ہے، بلکہ تمام اعضاء و جوارح اور قوائے حق کی امانت ہے، ان کو مرضی الہی کے خلاف صرف کرنا خیانت ہے، اور دل کو بھی غیر حق کی طرف متوجہ کرنا از جملہ خیانت ہے، اور یا پھر خیانت سے وہی مشہور معنی مراد ہے۔ اس کی شدید اہمیت کی وجہ سے بطور مخصوص اس کا ذکر کیا ہے، بس گویا تمام حقیقت ورا امانت میں خیانت کرنے سے اجتناب کرنا ہے، اور کوئی ائمہ معصومین کی ان روایات کو دیکھے جو امانت کی واپسی اور اس میں خیانت نہ کرنے سے متعلق ہیں تو اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ شاعرہ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ذاتی قباحت کسی بھی عاقل پر مخفی نہیں ہے، بلکہ خائن کو جنس انسانی کے زمرے سے خارج کر دینا چاہیے اور ازرل ترین اور ارذل ترین شیطان سے ملحق کرنا چاہیے۔ اور یہ تو سبھی جانتے کہ جو شخص خیانت اور لوگوں کے درمیان نادرستگی کے ساتھ مشہور ہو جائے اس کی زندگی اس کی دنیا میں بھی دشوار ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے کی مدد سے ہی راحت و آرام کی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، کسی کے لیے بعد انفرادی زندگی ممکن نہیں ہے۔ ہاں کوئی بشریت سے خارج ہو جائے اور وحشی حیوانات سے ملحق ہو جائے تو اور ہے، اور اجتماعی زندگی کی گاڑی کو پہیہ لوگوں کے آپسی اعتماد پر گھومتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بنی انسان کا اعتماد ہی اٹھ جائے تو پھر راحت و آرام کی زندگی کا بسر کرنا ناممکن ہے، اور اعتماد کا سب سے بڑا پایہ امانت و ترک خیانت پر استوار ہے، لہذا خائن مورود اطمینان نہیں، اور معاشرہ انسانیت اور مدنیت سے خارج ہے، وہ کسی بھی مدینہ فاضلہ کا رکن نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی زندگی کتنی سخت ہوگی۔ میں اس سلسلے میں تمیم فائدے کے لیے اہل بیت عصمت کی چند حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں، دل ہائے بیدار اور چشم ہائے باز کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ صاحب کافی نے نقل کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے طویل رکوع اور سجدے کو نہ دیکھو، یہ تو بنائے عادت بھی ہو سکتا ہے، اگر اپنی عادت چھوڑ دے تو وحشت زدہ ہو جائے، البتہ اس کی سچائی اور ادائے امانت کو دیکھو۔ کافی میں ابھی کہمیز سے مروی ہے کہ اس نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا عبداللہ ابن عفور آپ کو سلام کہتے ہیں، فرمایا تم پر اور ان پر بھی سلام ہو، جب تم عبداللہ ابن عفور سے ملنا تو میرا سلام کہنے کے بعد کہنا کہ جعفر بن محمد نے کہا ہے تم اپنی نظر میں یہ بات رکھو کہ جس چیز کے ذریعے حضرت علی نے رسول خدا کے پاس ایسی منزلت حاصل کی تم بھی وہی کرو، اور حضرت علی کو جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ سچی بات کہنے اور ادائے امانت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ بس میرے عزیز دیکھو اس حدیث نے بتایا کہ راست گفتاری اور رد امانت نے حضرت علی کو کس منزل تک پہنچا دیا تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا حضرت علی کے تمام صفات کمالیہ میں ان دونوں صفتوں کو ہر چیز سے زیادہ دوست رکھتے تھے،
اور انہی دونوں چیزوں نے ان کو مقرب کیا اور اس بلند مقام تک پہنچایا۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابن ابی یفور کو جو آپ کے مخلص و جانثار تھے، تمام اوصاف و اعمال میں صرف انہی دونوں صفتوں کی تاکید فرمائی ہے جو حضرت کے نزدیک بہت اہم تھی، اور تاکید فرمائی کہ ان کی پابندی کرنا۔ کافی میں اپنے اسناد سے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت نقل ہے کہ حضرت نے فرمایا، ابو ذر نے کہا، میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جہنم نے دونوں کناروں پر ایک پر صلہ رحم اور دوسرے پر امانت ہوگی۔ پس جس وقت صلہ رحم کرنے والا اور امانت ادا کرنے والا وہاں پہنچے گا وہ جنت کی طرف عبور کر جائے گا، اور جب خائن اور قطع رحم کرنے والا وہاں پہنچے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، اس کو کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، اور صراط اس کو جہنم پہنچا دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحم اور امانت کی صورت اس عالم میں صراط کے دونوں جانب کھڑی ہوگی اور صلہ رحم کرنے والے اور امانت ادا کرنے والے کی مدد کرے گی، اور اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا تو کوئی بھی عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کافی میں اپنے اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، امیر المومنین کا حکم ہے امانت ادا کرو، چاہے وہ اولاد انبیاء کے قاتل کی ہو۔ کافی میں باسناد خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت کی یہ فقرے نقل کیے ہیں، یہ جان لو، اگر حضرت علی کو تلوار سے مارنے والا اور ان کو قتل کرنے والا مجھے کسی چیز کا امین بنانے اور مجھ سے نصیحت طلب کرے اور مجھ سے مشورہ مانگے اور میں اس کی بات قبول کر لوں تو یقیناً اس کی امانت اس کو واپس کر دوں گا۔ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں، میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے شیعوں سے فرما رہے تھے، تمہارے اوپر واجب ہے امانتوں کا واپس کرنا، اس خدا کی قسم جس نے محمد کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر میرے باپ حسین ابن علی کا قاتل جس تلوار سے اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے میرے پاس بطور امانت رکھ دے تو میں اس کو واپس کر دوں گا۔ حدیث مناہی میں رسول خدا سے منقول ہے کہ رسول خدا نے خیانت سے روکا ہے اور فرمایا ہے، جو دنیا میں کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے اور اس کے مالک کو نہیں پہنچاتا اور اسی عالم میں مر جاتا ہے تو وہ میری ملت پر نہیں مرتا اور خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر غضبناک ہوگا، اور جو شخص مال امانت کو جانتے ہوئے خریدے وہ بھی خائن کی طرح ہے۔ اسی طرح دوسری حدیثیں بھی ہیں، دنیا جانتی کہ خدا کا بندے پر غضبناک ہونے کا انجام کیا ہوگا، بلکہ جو شخص مورود غضب الہی ہے شفاعت کرنے والے بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے، خصوصاً جبکہ خائن دین رسول سے خارج بھی، پھر شفاعت کیسی ہے؟ ایک حدیث میں جو کسی مومن سے خیانت کرے ہم سے نہیں ہے، ایک حدیث میں جو کسی مومن سے خیانت کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے اور اس کو ابدالآباد تک جہنم کے کنارے ڈال دیا جائے گا۔ اس گناہ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ مومنین سے خیانت کا مطلب ہر قسم کی خیانت، خواہ مالی ہو یا دوسری خیانتیں تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، لہٰذا انسان کو اس عالم میں نفس امارہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے امور کو نفس امارہ آسان بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ شقاوت ابدی اور خذلان دائمی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ تو بندے کے ساتھ خیانت کا انجام ہے، اب امانت خدا کے ساتھ خیانت کا کیا انجام ہوگا؟ بعض امانت حق کی طرف اشارہ۔ خداوند عالم نے تمام قوتوں اور اعضائے ظاہریہ و باطنیہ کو ہمیں مرحمت فرمایا اور ہمارے مملکت ظاہر و باطن میں نعمت و رحمت کو نشر کیا اور ان سب کو ہمارے تابع فرمان بنائے اور ان تمام اعضاء کو اس حالت میں بطور امانت ہمارے سپرد کیا کہ سب پاک و پاکیزہ و سوری و معنوی کثافتوں سے طاہر تھے، اور عالم غیب سے ہمارے اوپر جن چیزوں کو نازل فرمایا وہ بھی علائشوں سے پاک تھے۔ اب اگر ہم نے خدا سے ملاقات کے وقت ان امانتوں کو عالم طبیعت کے علائش کے بغیر اور ملک و دنیا کی کثافتوں کے بغیر خداوند عالم کو واپس کر دیے تب تو امین ہے، ورنہ خیانت کار ہیں، اسلامی حقیقی سے خارج اور ملت رسول سے باہر ہیں۔ مشہور حدیث میں آیا ہے، مومن کا دل عرش رحمان ہے۔ حدیث قدسی کا مشہور فقرہ ہے، میرے آسمان و زمین میں بھی میری گنجائش نہیں، ہاں میرے بندہ مومن کے دل میں میری گنجائش ہے۔ مومن کا دل عرش و سلطنت الہی اور خدا کی منزل گاہ ہے اور دل کا مالک ذات خدا ہے۔ اب اگر کسی نے غیر حق کی طرف توجہ کی تو حق سے خیانت کی، اور خدا اور خاصان کے علاوہ خاصان خدا کی محبت عین محبت خدا ہے۔ جس نے کسی اور سے محبت کی مشروب
عرفان میں وہ خائن اور ولایت اہل بیت عصمت و طہارت اور خاندان رسالت سے محبت، ان کے مقام والا کی معرفت، یہ سب حق کی امانت ہے۔ چنانچہ بہت سی تفسیروں میں لفظ امانت جو آیت کے اندر آئی ہے، اس کی تفسیر ولایت امیر المومنین سے کی گئی ہے، اور اسی لیے حضرت علی کی ولایت و سلطنت کا غصب کرنا امانت میں خیانت ہے، اور حضرت علی کی پیروی نہ کرنا بھی خیانت کا ایک مرتبہ ہے۔ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ جو حضرت علی کی مکمل پیروی کرے وہی شیعہ ہے، ورنہ پیروی کے بغیر تشیع کا دعویٰ تشیع نہیں کہلائے گا۔ بہت سے خیالات جھوٹی اشتباہ کے مانند ہوتے ہیں۔ مثلاً محض اپنے دل میں حضرت علی اور ان کی اولاد پاک کی محبت محسوس کر کے ہم مغرور ہو جاتے ہیں اور گمان کرنے لگتے ہیں کہ پیروی کے بغیر بھی یہ دوستی باقی رہ سکتی ہے۔ آخر اس پر کیوں کر اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان مراقبت نہ کرے اور آثار دوستی کو ترک کر دے تب بھی یہ دوستی باقی رہ سکتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ سکرات کی سختیاں جو غیر مومن اور مخلصین کے لیے ہیں، ان کی دہشت و وحشت سے آدمی حضرت علی کو بھول جائے، جیسا کہ حدیث میں اہل معصیت کا ایک گروہ جہنم میں معذوب ہوگا اور رسول خدا کے نام کو بھول چکا ہوگا۔ پھر جب عذاب کی مدت گزر جائے گی اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو حضرت رسول کا اسم مبارک ان کو یاد آئے گا اور وہ بلند آواز سے فریاد کریں گے، واہ محمدہ، تب جا کر مستحق رحمت ہوں گے۔ ہم لوگ خیال کرتے ہیں کہ واقع موت اور سکرات اسی عالم کے مشابہ ہوگا۔ میرے عزیز، آپ اپنے ایک جزئی عمر سے تمام یادداشت کھو بیٹھتے ہیں۔ پھر سوچئے ان سختیوں، مصیبتوں، وحشتوں، فشاروں کے بعد کیا حالت ہوگی۔ اگر انسان نے دوستی کی اور لوازم دوستی کے مطابق عمل بھی کیا اور محبوب کو یاد رکھا، اس کی پیروی کرتا رہا، تب وہ دوستی ولی مطلق اور حق کے محبوب مطلق کی نظر میں محبوب ہوگی۔ لیکن اگر صرف زبانی دعویٰ کرے اور عمل نہ کرے بلکہ مخالفت کرے تو ممکن ہے کہ اسی دنیا میں اور انہی تغیرات و تبدیلات اور جلوہ ہائے گوناگوں میں اس دوستی سے ہی منصرف ہو جائے، بلکہ نعوذ باللہ ممکن ہے حضرت کا دشمن ہو جائے۔ چنانچہ میں نے بعض اشخاص کو دیکھا ہے جو حضرت سے محبت کا دم بھرتے تھے، بری صحبتوں میں پڑ کر غلط کردار میں مبتلا ہو کر حضرت کے دشمن ہو گئے، اور ساتھ میں خدا اور رسول و اہل بیت کے بھی دشمن ہو گئے۔ اور اگر بالفرض اس عالم سے محبت اہل بیت کے ساتھ گزر گیا تو اگرچہ حسب روایت و آیات اہل نجات و اہل سعادت سے ہے، لیکن برزخ احوال موت و قیامت میں تو مبتلا ہو کے رہے گا، جیسا کہ حدیث میں قیامت میں تمہاری شفاعت کر لوں گا مگر برزخ کی فکر تم خود کرو۔ میں خدا کی پناہ اس کے عذاب، فشار قبر و زحمت عذاب برزخ جس کی اس دنیا میں کوئی شبیہ بھی نہیں ہے سے چاہتا ہوں، اور اس دروازے جو جہنم سے قبر میں کھولا جائے گا خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر وہ دروازہ اس دنیا میں کھول دیے جائے تو تمام موجودات ہلاک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تیسری فصل، خوف خدا کا بیان۔ خوف خدا ایک ایسی منزل ہے کہ بہت کم ویسی منزل کو عوام کے لیے پایہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ خوف خدا کمال معنوی ہونے کے علاوہ بہت سی نفسانی فضائل کا منشا اور نفس کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، بلکہ اس کو تمام اصلاحات کا سرچشمہ اور تمام روحانی امراض کے علاج کا مبدا شمار کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ خدا پر ایمان رکھنے والا مومن و سالک اور مہاجر اللہ کو تو اس منزل کی بہت اہمیت دینی چاہیے، اور جو بھی چیز خوف خدا کو دل میں زیادہ کرے اور اس کی جڑوں کو دل میں مضبوط کرے، اس کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ مثلاً عذاب و عقاب کا ذکر، شدت عقابات موت کے بعد برزخ و قیامت و احوال صراط و میزان و مناقشہ در حساب و جہنم کے گوناگون عذاب، عظمت و جلال و قہر و سلطنت حق کا ذکر، استدراج مکر اللہ، سوء انجام وغیرہ کا ذکر۔ چونکہ میں نے اس کتاب میں ان تمام مراحل کا ایک حد تک ذکر کر دیا ہے، اس لیے یہاں پر خوف خدا کے سلسلے میں بعض ان فضیلتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو روایات میں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے اسحاق، خدا سے اس طرح ڈرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے تو تم کافر ہو، اور اگر یہ جانتے ہوئے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے تم گناہ کرتے ہو تو تم اس کو اپنے دیکھنے والوں میں سب سے کمتر سمجھا۔ یہ جان لو کہ اگر کوئی ملوک و ملکوت میں تجلی حق کی کیفیت اور زمین و آسمان ذات مقدس کے ظہور کو بامشاہدہ حضوریہ یا مکاشفات قلبیہ یا ایمان حقیقی کے ساتھ سمجھتا اور نسبت حق با خلق
اور نسبت خلق بحق کو جس طرح وہ ہے اسی طرح جانتا ہے، اور کیفیت ظہور مشیت الہی کو تعینات میں اور ان کی فنا کو اس میں علی معول علیہ ادراک کر لیتا ہے، تو وہ یہ جان لے گا کہ خدا تمام مکان اور چیز میں موجود ہے، یہ اور تمام موجودات میں اس کا با علم حضوری مشاہدہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس میں یا اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اور نوافل کے قرب حقیقت کے سلسلے میں فرمایا، میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ ہو جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ چیزیں بھی اس پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ پس وہ اپنے درجے کے اعتبار سے خدا کو تمام مراتب میں موجود دیکھا ہے، علماً یا ایماناً یا عیناً و شہوداً۔ البتہ اس مرتبے میں سالک چاہے جس مرتبے میں ہو، حضور حق کی حفاظت کرتا ہے اور اس ذات مقدس کی محافظت اور اس ذات مقدس کی مخالفت سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ حفظ حضور و محضر ایسی فطری چیزیں جس پر مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے، اور انسان چاہے جتنا بے حیا ہو، اس حضور و غیبت میں فرق ہوتا ہے، خصوصاً جب منعم عظیم میں کامل کا حضور ہو، تو تب تو ہر ایک کی فطرت میں مستقلاً حفظ حضور ثبت ہے۔